بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. هدى للمتقين، ذلك الكتاب مبتدا اور ہدى للمتقین دوسری خبر، اور اشکال کا جواب ہادن. اشکال یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تو ہدایت کرنا نہیں ہے بلکہ ہدایت کرنے والا ہے، اور ہدن مصدر ہے بمعنی ہدایت کرنا. تو جواب دیا ہادن مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، مبالغہ کے طور پر، جیسے زید عدل. للمتقین، متقین کے لیے، السائرین الی التقوی، جو تقوی کی طرف چلنے والے ہیں. السائرین الی التقوی اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ متقین کے پاس تو تقوی اور ہدایت موجود ہے، تو یہ کتاب جب متقین کے لیے ہدایت ہے تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، ان کے پاس تو پہلے سے ہدایت موجود ہے. تو مصنف نے جواب دیا کہ متقین سے مراد ہے السائرین الی التقوی، جو تقوی کی طرف چلنے والے ہیں. تو جو تقوی کی طرف چلتے ہیں تو ان کو ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تقوی کی طرف چلنے والے ہیں. اس کو مجاز مشارفت کہتے ہیں. مجاز مشارفت، جیسے میں کہوں احسان مولوی صاحب، آپ کہیں گے مولوی تو نہیں ہے، 1 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہے. تو مشارفت کے معنی یہ ہے کہ قریب ہے کہ مولوی بن جائے. مجاز مشارفت اسی کو کہتے ہیں. متقین کے معنی ہے جو تقوی کی طرف چلنے والے ہیں. یہ ایک جواب ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ متقین فی علم اللہ تعالی، اللہ کے علم میں متقی ہے تو ان کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں متقی ہے، اور دنیا میں ابھی متقی نہیں ہے، ابھی تقوی حاصل کریں گے لیکن اللہ کے علم میں متقی ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ متقین کے معنی ڈرنے والے، جن کے دلوں میں ڈرنا ہے، اگرچہ کافر ہے لیکن ڈرتے ہیں، تو ان کو ہدایت حاصل ہو جائے گی. اور جو کافر جن کے دل میں ڈرنا نہیں، عناد ہے، دشمنی ہے، ان کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. تو متقین سے مراد ہے ڈرنے والے اگرچہ کافر ہیں. چوتھا جواب یہ ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی کے درجات ہے. تو متقین کے پاس تقوی کا ایک درجہ موجود ہے، لیکن یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے تاکہ دوسرا درجہ حاصل کریں. تو ایک درجے کے بعد دوسرے درجے کے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا تقوی کا ایک درجہ ہے تقوی من الشرک، تقوی کا دوسرا درجہ ہے تقوی من الکبائر، کبائر سے بچنا. تقوی کا تیسرا درجہ ہے تقوی من الصغائر، صغائر سے بچتا ہے. تقوی کا چوتھا درجہ ہے تقوی من البدعات. تقوی کا 5واں درجہ یہ ہے تقوی من الشبہات. تقوی کا 6واں درجہ یہ ہے تقوی من اللذات، لذتوں کی پیچھے نہیں چلتا. تقوی کا 7واں درجہ یہ ہے تقوی مما سوی اللہ، ما سوی اللہ سے بچتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چاہیے. تو تقوی کے تو بہت درجات ہیں. ایک تقوی حاصل ہے اور دوسری تقوی کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے. تقوی کیا ہے؟ بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. بامتثال الاوامر، کہ اوامر اور احکام کے اوپر چلتے ہیں. امتثال کے معنی ماننا اور چلنا. واجتناب النواہی، اور منہیات سے بچتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کیا ہے ان چیزوں سے بچتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو کیوں متقی کہتے ہیں؟ بامتثال الاوامر، جو اوامر پر عمل کرتے ہیں. امتثال کے معنی ماننا اور عمل کرنا، اور نواہی سے بچتے ہیں. اس لیے لاتقائہم بذالک النار، کیونکہ یہ لوگ بچتے ہیں بذالک تقوی کی وجہ سے نار سے. تو تقوی اس کی لغوی معنی ہے بچنا. وقایقی وقایتاً بچنے کو کہتے ہیں، وقایقی وقایتاً بچانے کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ نار سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، جہنم سے، اس لیے ان کو متقی کہتے ہیں. تو یہ قرآن کریم اس میں شک نہیں ایک صفت، یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک ہدایت کا مطلب ایصال الی المطلوب ہے، منزل مقصود تک پہنچانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اور واللہ یہدی من یشاء. اور دوسرا ہدایت کا مطلب راستہ بتانا، صحیح راستہ بتانا. ایصال الی المطلوب پہلا معنی، اور طریق اور راستہ بتلانا دوسرا معنی. یہ جو دوسرا معنی ہے ہدایت کا، تو قرآن کریم اور انبیاء کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ائمہ ہدایت دیتے ہیں. ہدایت دینے کا مطلب راستے کی خبر دیتے ہیں اور راستہ بتاتے ہیں. اور ان ھذا القرآن لیہدی، قرآن کریم ہدایت دیتا ہے، قرآن کریم راستہ بتاتا ہے. پھر ہدایت کی اور قسمیں ہیں. ہدایت فطری ہے، اور ہدایت بالنبوت ہے، اور ہدایت بالکتاب ہے. وہ چھوڑ دے، اس کا زیادہ فائدہ نہیں. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. ہی الذین یؤمنون متقین کی صفت ہے. لیکن مصنف نے متقین کے معنی کیا کیا؟ جو تقوی کی طرف چلتے ہیں. اور الذین یؤمنون ویقیمون الصلاة، یہ تو تقوی کی اوپر ہے، تقوی کی طرف چلنے والے نہیں ہیں، پہلے سے تقوی ہے. تو اس لیے مصنف کے قول کے مطابق متقین سے وہاں مراد ہے متقین بالقوہ، یعنی تقوی کی طرف چلنے والے. اور الذین یؤمنون، اس سے مراد ہے متقی بالفعل، جو فی الحال متقی ہو. تو اشکال وارد نہیں ہوگا کہ مصنف نے تو عجیب کام کیا. پہلے متقین کا ترجمہ یہ کیا جن میں تقوی نہیں ہے لیکن تقوی کی طرف چلتے ہیں، اور اب الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقوی کی طرف چلتے نہیں ہیں، تقوی کے اوپر قائم ہیں. تو مصنف کے کلام میں تو تضاد ہے. بات سمجھتے ہو؟ جواب سمجھ گئے؟ وہاں متقین سے مراد ہے متقین بالقوہ، یعنی جو فی الحال متقی نہیں ہے. اور الذین یؤمنون، اس سے مراد ہے متقی بالفعل، یعنی جو فی الحال متقی ہے.
جو دو جواب آپ کو بتائے تھے، اگر وہ دو جواب ہم دیں تو پھر اشکال جواب ختم ہو جائے گا، اشکال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیا؟ متقین فی علم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں متقی ہیں۔ اللہ کے علم میں جو متقی ہے تو وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یا یہ ترجمہ کہ تقوی کے درجات ہیں، تو تقوی کا ایک درجہ ان کے پاس، ہدایت کا ایک درجہ ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری درجے کی طرف کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی صفات۔ پہلی صفت، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ یؤمنون کے معنی یصدقون بالغیب۔ ایمان کے دو معنی ہیں، ایک ایمان کے معنی ہے تصدیق بالقلب، ایک ایمان کامل، اس کے معنی ہے تصدیق مع الاقرار اور مع العمل، تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو، عمل بھی ہو۔ مصنف نے فرمایا کہ یؤمنون ایمان سے ہے، اس سے پہلا معنی مراد ہے، یعنی ایمان کے معنی تصدیق۔ یصدقون بالغیب، جو غیب پر تصدیق اور یقین کرتے ہیں۔ تو ایمان، جیسے احناف کہتے ہیں کہ نفس ایمان تصدیق ہے، اقرار شرط ہے اجراء احکام کے لیے، اور اعمال ایمان کامل کے اندر داخل ہے۔ تو مصنف نے بھی یہی کہا کہ یؤمنون یصدقون کے معنی میں ہے۔ مصنف شافعی ہیں، اور شافعیہ کی نزدیک ایمان میں تصدیق، اقرار اور اعمال تینوں داخل ہے، لیکن مصنف نے اپنے مذہب کے خلاف یہاں یؤمنون کی تعریف وہی تفسیر کی جو احناف کی تفسیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یؤمنون کے بعد ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اعمال کا ذکر بعد میں ہے۔ جب اعمال کا ذکر بعد میں ہے تو یؤمنون کے معنی یصدقون ہے، اعمال تو بعد میں مذکور ہے۔ تو ایمان صرف تصدیق کے معنی میں ہے۔ اگر ایمان میں اعمال داخل ہو تو یقیمون الصلاۃ کے بعد میں ضرورت نہیں۔ ایمان تصدیق کے معنی میں آتا ہے، اگرچہ سلفی لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ مصنف نے کتنا غلط کام کیا کہ یؤمنون کی تفسیر یصدقون کے ساتھ کی۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وہاں مؤمن کے معنی ہے مصدق۔ یصدقون بالغیب، جو تصدیق اور یقین کرتے ہیں غیب پر۔ ایمان کی تعریف ہمارے حضرات یہ کرتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ اعتقاد بالقلب مع الاقرار باللسان، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے تاکہ اس پر اجراء احکام ہو جائے، مع عدم ما یخالف الایمان، اور ایمان کے مخالف چیز اس میں موجود نہ ہو۔ یا ایمان کی دوسری تعریف، التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا فیما علم اجمالا وتفصیلا فیما علم تفصیلا، یہ بھی ایمان کی تعریف ہے۔ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر،
بالغیب کی تین معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ یؤمنون فی الحالت الغائبت، ایمان لاتے ہیں جبکہ یہ غائب ہو لوگوں سے تو پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ منافقین کی طرح نہیں ہے کہ جب لوگوں سے غائب ہو تو ایمان نہیں لاتے، مسلمانوں سے غائب ہو تو ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان لاتے ہیں بالغیب جبکہ یہ لوگوں سے غائب ہو، جب مسلمانوں سے غائب ہو۔ دوسری معنی یہ ہے کہ غیب سے مراد قلب ہے، کیونکہ دل نظر نہیں آتا، یصدقون بالقلب۔ اور تیسری معنی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب یؤمنون بالمغیبات، غیب کی چیزوں پر یہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب کی چیزیں کیا ہے؟ بعث ہے، حشر ہے، جنت ہے، نار ہے، صراط ہے، میزان ہے، آخرت ہے، اللہ تعالی ہے، اس کی صفات ہے، یہ سب غیب ہے۔ تو یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب کس کو کہتے ہیں؟ مغیبات کس کو کہتے ہیں؟ ما لا یدرکہ الحس ولا بداہت العقل، جو حواسی بھی ادراک نہیں کر سکتے اور عقل بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، اس کو کہتے ہیں غیب۔ پھر غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک غیب تشریعی ہے، ایک غیب تکوینی ہے۔ غیب تشریعی جس کا تعلق اعمال شرعیہ کے ساتھ ہو تو اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ہمیں پہلے سے معلوم نہیں تھے، عقل سے یا محسوسات سے نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں غیب شرعی۔ اور غیب تکوینی اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق کسی واقعے کے ہونے سے ہو، جیسے قیامت آئے گی، حشر ہوگا، جنت ہوگی، نار ہے، اس کو غیب تکوینی کہتے ہیں، جس کا تعلق عمل سے نہیں، جس کا تعلق کسی واقعے کے ہونے سے ہے۔ پھر غیب کی اور دو قسمیں ہیں، ایک وہ غیب ہے جس پر دلیل قائم ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی صفات۔ ایک وہ غیب ہے جس پر دلیل عقلی نہ ہو، جیسے حشر ہے، نشر ہے، اس پر دلیل عقلی نہیں ہے، جیسے دلیل عقلی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ہے۔ تو بما غاب عنہم میں غیب کی جو کہ تین معنی ہیں، مصنف نے ایک معنی کو اختیار کیا کہ غیب سے مراد ہے مغیبات۔ اور دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یؤمنون بالغیب، وہ اعمال قلبیہ ہے، قلب۔ یقیمون الصلاة یہ ہے عبادت بدنی، ومما رزقناہم ينفقون یہ ہے عبادت مالی۔ یؤمنون بالغیب عبادت قلبیہ، یقیمون الصلاة عبادت بدنیہ، مما رزقناہم ينفقون عبادت مالیہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب نماز کو ادا کرنا شرائط کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، مندوبات کے ساتھ، اوقات کے ساتھ۔ یأتون بہا بحقوقہا، یعنی ادا کرتے ہیں نمازوں کو نمازوں کے حقوق کے ساتھ۔
یعنی یہ اشکال کا جواب ہے کہ یقیمون الصلاۃ میں اقامت کا لفظ کیوں آیا، یؤدون الصلاۃ کیوں نہیں آیا؟ تو جواب ہے کہ اقامت کے معنی ہے کسی چیز کو ٹھیک ٹھیک کرنا، حقوق، آداب، ارکان، سب کو اس کو کہتے اقامت۔ اقامت کا مطلب سیدھا کرنا، ٹھیک ٹھاک کرنا۔ تو صلاۃ نماز، اور صلاۃ کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں تعظیم کے لیے۔ صلاح یسلی یا ہی ہے، لیکن واو لکھتے ہیں تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، نماز کی عظمت کی وجہ سے، جیسے زکوٰۃ میں بھی یہی ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ عبادت مالیہ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ رزق، رزق کس کو کہتے ہیں؟ ما ينتفع بها الحی، جس سے زندہ فائدہ اٹھاتا ہو اس کو کہتے ہیں رزق۔ شرح مواقف میں یہ تعریف ہے۔ دوسری تعریف ما ساقہ اللہ تعالی لأکل الحیوان و شربہ، جو جاندار کی اکل و شرب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چلایا ہے اس کو کہتے ہیں رزق۔ ما ساقہ اللہ تعالی لأکل الحیوان، حیوان میں انسان بھی داخل ہے، و شربہ، رزقناہم اعطیناہم، رزقنا کی تفسیر اعطینا کے ساتھ کیوں کی؟ اس لیے کہ اگر کوئی اشکال کرے کہ رزق جو ان کو ملا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو جو رزق انہوں نے کھایا، کیونکہ رزق تو اس کو کہتے ہیں کہ ما ينتفع به الحی، جس سے فائدہ اٹھایا تو اس میں سے کیا خرچ کریں گے؟ اگر انس نے کھانا کھایا تو اس کھانے میں سے کیسے خرچ کریں گے؟ پانی پی لیا تو اس میں سے کیسے خرچ کریں گے؟ وہ تو پی لیا۔ مصنف کہتے ہیں اللہ کے بندے رزقناہم کے معنی ہے اعطیناہم، ہم نے ان کو رزق کے لیے دیا ہے، تو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو رزق کھایا ہے اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے اعطیناہم فرمایا۔ یہ مصنف جو تفسیر کرتے ہیں قیود لگاتے ہیں، اس کے فائدے ہیں۔ اگر یہ آخر تک ہم بیان کریں گے تو یہ کتاب 5 سال میں 4 سال میں بھی ختم نہیں ہوگی، لیکن چند صفحوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، فی طاعت اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں۔ یہ اشکال کا جواب ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اگر وہ خرچ کرے شراب میں، کباب میں، زنا میں، یارانہ دوستانہ میں، تو کیا وہ بھی قابل تعریف ہے؟ فرماتے نہیں، فی طاعت اللہ، خرچ کرنا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں ہو۔ بعض لوگوں نے رزقناہم کو عام کیا ہے، کہتے ہیں مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم نمبر 2، جو ہم نے ان کو ولد دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، دارالعلوم زکریا میں داخل کراتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو علم دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ صاحب تقریر کرتے ہیں۔ نمبر 4، مما رزقناہم من البدن، جو ہم نے ان کو بدن دیا ہے تو خدمت کرتے ہیں، بدن کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، بدن کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور تبلیغ والوں کو لے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ بدن کی خدمت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مِنَ الرَّأْيِ، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، رائے دی ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مِنَ الْوَقْتِ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اوقات بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الرُّوحِ، جو ہم نے ان کو روح دی ہے تو اگر ضرورت پڑ جائے تو روح کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں تبلیغ میں مجاہدہ کرو، تو کہتے ہیں میم مال سے ہے، مال خرچ کرو، جیم جان سے ہے، جان خرچ کرو، الف اوقات سے ہے، اوقات کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہاں ہجرت سے ہے، اس کے لیے باہر نکلو، ہجرت کرو، دال دعوت سے ہے، جا کر دعوت کرو، آخر میں ہاں ہدایت سے ہے، اس پر ہدایت مرتب ہوگی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سب چیزیں آ گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْقَلَمِ، جو قلم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قلم ہو یا علم ہو، مال ہو یا اولاد ہو، اوقات ہو یا رائے ہو، بدن ہو یا روح ہو۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین یؤمنون، یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ مسلمان کی امتیازی شان یہ ہے کہ جیسے اپنی کتاب کو مانتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، جیسے اپنے نبی کو مانتے ہیں اسی طرح دوسرے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ اور دوسرے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور مسلمان سب کو مانتے ہیں، یہ مسلمان کی امتیازی شان۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ متقی ہیں، یہ مما رزقناہم ینفقون، اس میں کیپٹل ازم اور سوشلزم کی تردید ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو، تو یہ سوشلزم کی تردید ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے وہ اس کے مالک ہے، یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ مالک ہے۔ اور ینفقون، اس میں کیپٹل ازم کی تردید ہے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اے القرآن یعنی قرآن کریم، یعنی جو ایمان لاتے ہیں قرآن کریم پر۔ اگر کوئی کہے قرآن کا ذکر کیوں کیا، حدیث پر بھی ایمان لازم ہے، تو جواب یہ ہے کہ اعلیٰ کو ذکر کیا، بما انزل الیک، اس میں سے اعلیٰ قرآن ہے اور ادنا بھی مراد ہے، یعنی وحی۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں، تورات، انجیل، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان اجمالی، ایمان تفصیلی۔ ایمان اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کی دین پر عمل نہیں کرتے۔ ایمان تفصیلی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مانتی بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، جیسے اپنی دین پر ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اسلام پر، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی تورات اور انجیل۔ اس میں قادیانیوں کی رد ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی تھے اور ان پر وحی نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک نہیں ہے. اگر بعد میں بھی وحی ہوتی تو پھر تو وما انزل من بعدک معلوم ہوا کہ من بعدک نہیں ہے، من قبلک ہے. یہ تو دنیا سے متعلق چیزیں ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین کرتے ہیں. بالآخرۃ یوقنون سے متعلق ہے، اور یہ مقدم ہوا یوقنون کی وجہ سے، تاکہ یوقنون کے ساتھ فاصلہ آ جائے. یوقنون ينفقون، تو اس لیے بالآخرت پہلے آیا. یا حسر کے لیے ہے کہ صرف آخرت پر مسلمان یقین رکھتے ہیں، باقی لوگ آخرت پر صحیح یقین نہیں رکھتے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ آخرت پر یقین یؤمنون بالغیب میں آ گیا. تو یہ تخصیص بعد التعمیم ہے کہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، خصوصاً آخرت پر، کیونکہ آخرت پر یقین کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. کہ اگر آخرت پر یقین ہو تو زندگی بدل جائے گی، کہ آخرت میں میرے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اس لیے مجھے صحیح کام کرنا چاہیے. تو بالآخرت قادیانی کہتے ہیں دیکھو بالآخرت آخری وحی پر یقین رکھتے ہیں جو غلام احمد قادیانی پر ہوا. ہم کہتے ہیں یہاں تو بالآخر نہیں ہے، بالآخرت وبالدار الآخرت ہم یوقنون، دار آخرت پر یقین کرتے ہیں، بالوحی الآخر نہیں. یہاں آخرت کا لفظ آیا، دوسری جگہ اس کی تشریح ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. دیکھو تفسیر آ گئی، القرآن یفسر بعضه بعضا. وَلَلْآخِرَةُ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ تعالیٰ کے لیے آخرت بھی ہے اور دنیا بھی ہے. تو آخرت الحالۃ الآخرہ، الأولى الحالۃ الأولى، اور الآخرت الدار الآخرت اور الأولى الدار الأولى. تو بالدار الآخرت ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں آخرت پر. یوقنون کی تفسیر کی یعلمون، یقین رکھتے ہیں یعنی علم رکھتے ہیں. اگر کوئی اشکال کر کے یہ تفسیر تو اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ یقین تو اعلیٰ درجہ ہے اور علم ادنا ہے. تو جو اعلیٰ درجے کا چاہیے اس کو ادنا بنایا. علم یقین کو بھی کہتے ہیں، ظن کو بھی کہتے ہیں، اور یقین تو اعلیٰ درجے کا. یقین کس کو کہتے ہیں؟ الاعتقاد الجازم الثابت الذي لا يزول بتشکیک مشکک. پکا عقیدہ ہے، اتنا پکا عقیدہ ہے. الاعتقاد الجازم الثابت لا يزول بتشکیک المشکک، شک ڈالنے والے کی شک سے وہ ختم نہیں ہوتا. تو جو یقین کا لفظ ہے اس کو علم میں کیوں تبدیل کیا؟ جواب یہ ہے کہ یوقنون کی تفسیر یعلمون کے ساتھ اس لیے کی کہ یقین کی 3 درجے ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، دوسرے کو کہتے ہیں عین الیقین، تیسرا ہے حق الیقین. علم الیقین اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز معلوم ہو پکے طریقے پر، پکا علم، اس کو کہتے ہیں یقین. اور اگر اس کے ساتھ مشاہدہ بھی شامل ہو تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. اور اگر اس مشاہدے کے ساتھ اس کا اثر اور تاثیر بھی شامل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین، تاثیر. اس کی مثال ایسی ہے
کہ جیسے اگر آپ کہیں النار محرقۃ تو یہ ہے علم الیقین، اور اگر انس دیکھ رہے ہیں کہ نار جلا رہی ہے، لکڑیوں کو جلا رہی ہے، تو النار محرقۃ پھر یہ کیا ہے؟ عین الیقین، اس کے ساتھ مشاہدہ شامل ہوا۔ اور اگر انس اس کی قریب بیٹھا ہے اور اس کا بدن گرم ہو رہا ہے اور بدن جل رہا ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ النار محرقۃ، یہ ہو گیا حق الیقین، یعنی اس کا اثر بھی قبول کیا، اس سے بدن متاثر ہو گیا، اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو یوقنون پر اشکال تھا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آخرت پر کیا عین الیقین حاصل ہے؟ آخرت کو تو ہم نے دیکھا نہیں، عین الیقین کہاں ہے؟ اچھا، آخرت پر حق الیقین حق الیقین کیا وہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت پر تو حق الیقین تب ہے جب آخرت میں ہم پہنچیں گے اور جنت کا لباس پہنیں گے تو پھر حق الیقین ہوگا۔ مصنف کہتے نہیں، یوقنون یعلمون، علم یقین رکھتے ہیں، تو علم یقین ہے، اور عین الیقین اور حق الیقین نہیں ہے، عین الیقین اور حق الیقین آخرت میں ہوگا، سمجھ گئے؟ اس لیے یعلمون یعنی یعلمون علم الیقین، یہ معنی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے، من ربہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ھم المفلحون فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہیں۔ اولئک مبتدا، علی ھدی من ربہم اس کی خبر، یعنی اولئک ثابتون علی ھدی من ربہم، اولئک ھم المفلحون پھر دوسرا جملہ ہے۔ الموصوفون بما ذکر، الموصوفون اس قید کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی اشکال کرے کہ اولئک کیوں آیا، ہم کیوں نہیں آیا؟ ہم علی ھدی من ربہم وہم المفلحون، اولئک کا لفظ کیوں آیا؟ جواب، ہم ضمیر ہے اور ضمیر میں ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اولئک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ میں ذات مع صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اولئک اس لیے آیا تاکہ یہ بتا دے کہ یہ لوگ جو مذکور ہیں اور ان صفات کے ساتھ موصوف ہیں تو علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہے۔ تو صرف یہ لوگ ہدایت پر ہے، ان کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات مع صفات مراد ہے، کہ یہ مؤمنین ہے، اس میں ایمان بالغیب بھی ہو، اقامت الصلاۃ کی صفت بھی ہو، ینفقون کی صفت بھی ہو، ایمان بالآخرت کی صفت بھی ہو، ایمان بالکتب السابقہ کی صفت بھی ہو، تو یہ لوگ جو موصوف ہے بما ذکرہ، مذکور صفات کے ساتھ، علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہے۔ تو اولئک کیوں لایا؟ تاکہ اشارہ ہو جائے کہ صرف ذات مراد نہیں ہے، ذات مع صفات مراد ہے۔ اور علی کیوں آیا؟ اولئک علی ھدی، علی سواری کے لیے آتا ہے، زید علی الحمار، زید علی الفرس، زید علی السیارہ، تو یہ علی سواری کے لیے آتا ہے، اور جب آدمی سواری پر بیٹھتا ہے تو وہ متمکن ہوتا ہے، متلون نہیں ہوتا۔ میرا لفظ سمجھ گئے؟ متمکن پکا بیٹھا رہتا ہے، بیلٹ ڈال کر مضبوطی کے ساتھ، متلون نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر بھاگ جائے، کبھی ادھر گر جائے، کبھی ادھر، جو ادھر ادھر گر جائے اس کو کہتے ہیں متلون، جو پکا بیٹھا ہو اس کو کہتے ہیں متمکن۔ تو علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر اس طرح پکے بیٹھے ہیں
جیسے آدمی سواری پر بیٹھا ہو اور بیلٹ لگایا ہوا ہو کہ ادھر ادھر نہ ہلے، اس لیے اعلیٰ کا لفظ آیا۔ یہ لوگ ہدایت پر پکے ہیں، مضبوط ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ جلب المنفعت و دفع المضرت، جلب المنفعت اور دفع مضرت اس کو کہتے ہیں فلاح، یا اس کے معنی ہے الفوز بالمطلوب والحرب عن المحروب، مطلوب کو حاصل کرنا، بھاگنے کی چیز سے بھاگنا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہی لوگ مفلحین ہیں بنعم الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کامیاب ہے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو کھلی ہوئی کامیابی ہو اور بہت بڑی کامیابی ہو، اس لیے فوز نہیں آیا، فلاح آیا، کیونکہ فلاح میں وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ الفائزون بالجنت، یہ ایک ہے، یہ کیا ہے؟ جلب منفعت۔ الناجون من النار، دفع مضرت۔